الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول الأدد السيد الأوحد والنور المجسد الأبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في العالمين روح الأرواح العالمين له الفداء مولانا حجة بن حسن العسكري ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے حسین کا 7 محرم کو سادات کا پانی بند ہوا بچے شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں اصغر نے تڑپ کر دیکھا ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو خشک مشکیزے کو کئی بار الٹ کر دیکھا اجرکم علی اللہ جتنی جولیاں خالی ہیں سب دامن پھیلا کر بیٹھے اللہ تمہیں اس شہزادہ علی اصغر کے صدقے اولاد عطا فرمائے اس شہزادے کا نام اصغر ہے نام علی ہے لقب باب الحوائج ہے یعنی دروازہ کس چیز کا دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا ہو اس دعا کی قبولیت کے لیے شہزادہ علی اصغر کے صدقے باوز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد جتنے بے گھر ہیں اللہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے سب کو گھر عطا کرے میرے دوستوں بزرگوں آسان نہ تھا اس دین کو بچانا کربلا کا غریب حسین میدان میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اکبر مارا گیا قاسم مارا گیا غازی مارا گیا اصحاب مارے گئے حسرت بھری انگلی منہ میں ڈال کے کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو ہماری فریاد سنے کوئی ہے جو میری زینب کی چادر بچانے والا ہو پتہ نہیں علی اصغر کو مولا حسین کے کس جملے کا اثر ہوا ہو غربت والی آواز ہو یا زینب کی چادر ہو 2 شخصیتوں پر بڑا اثر ہوا ایک چمڑے والے بستر کے بیمار پر ایک جولے میں پڑے ہوئے علی اصغر پر بیمار کی آواز آئی یا امتی حلمی الیہ پھپھی جان میرے قریب آؤ پھپھی مجھے سہارا دو ایتینی بسیف والعصا مجھے تلوار اور عصا دو بیٹا سجاد کیا کرے گا پھپھی بابا غربت کی صدا بلند کر رہا ہے پھپھی اساد کا سہارا دوں گا تلوار سے جنگ لڑوں گا روایت ختم ہو گئی لیکن دل کہتا ہے بی بی نے ماتھا چوما ہوگا کہا ہوگا بیٹا سجاد زخم کھا کے کربلا کی زمین پر کربلا کی گرم ریت
اور سجاد چادر مانگ رہا ہو، مرحبا مرحبا، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جنتی بنائے، حسینی بنائے، نمازی بنائے، عزادار بنائے۔ دوسرا اثر ہوا جھولے میں پڑے ہوئے علی اصغر پر، سن لو گے میری طرف دیکھنا۔ دوسرا اثر ہوا جناب علی اصغر پر، بیٹیوں نے بلایا، بولا اصغر کو کیا ہوا؟ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا۔ حسین کی حجت میں کی آخری دلیل، پتہ نہیں میں یہ جملہ کہہ کیا گیا ہوں، حسین کی حجت کی آخری نشانی، آخری اہتمام حجت کرنے جا رہا ہے۔ 6 مہینے کے بیٹوں کو اٹھایا، او مومنوں، اس دین سے بے رخی نہ کرنا۔ 18 دن کا اصغر تھا جب ماں نے مدینہ چھوڑا، 18 دن کے بیٹوں کو لے کر مائیں سفروں پر نہیں جاتی، تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر رباب 18 دن کا اصغر لے کے مدینے سے چل پڑی۔ اجرکم علی اللہ، بہنوں کے پردے سلامت رہیں، جی بھر کے رو، گریا کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، جی بھر کے گریا کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ حسین نے یوں اٹھایا، اپنے بیٹے کے چہرے پر عبا کا کپڑا ڈالا، عبا کا کپڑا اوڑھا۔ کیوں کر رہا تھا ایسا حسین؟ کئی دلیلیں تمہارے پڑھنے والے دیتے ہیں، لیکن میں عجب جملہ کہتا ہوں، حسین جب اصغر تو خیمے سے لے کر چلا نہ میدان کی طرف، دھوپ تھی، بابا سے گوارا نہ ہوا، میرے نازک چہرے پر، میرے گلشن کے پاکیزہ پھول پر سورج کی تپتی ہوئی کرنیں پڑے۔ او حسینیوں، سر اٹھاؤ، سارے مل کر کہو، کربلا کا غریب تجھے اتنا گوارا نہیں۔ اصغر کے چہرے پر تپتی ہوئی دھوپ کی چند کرنیں پڑی، اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب گرم ریت پر اصغر لٹا کے تو نے نازک بدن پر گرم ریت ڈالی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ حسین چلے، سامنے کھڑی ہے، حسین کہنے لگے، کمینوں، سنا زہرا کے بیٹے کی غربت، کمینوں، تمہاری نظر میں میں مجرم ہوں، ہائے حسین تیری غریبی، نہیں سمجھی عزادارو روایت، کمینوں، تمہاری نظر میں مجرم ہوں، میرے اصغر کا جرم کیا ہے؟ اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، بیٹی ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور جن کی گودوں میں 6 مہینے کی اولاد ہے، گھر میں جا کر ان سے پوچھ لینا، پانی چاہیے ہوتا ہے 6 مہینے کے بچوں کو، مائیں پورا گلاس نہیں پلا سکتی، 6 مہینے کے بچے گلاس میں سے 1 چمچ لیں، اس کی پیاس، 1 چمچ ہونٹوں کو لگائیں، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہائے میرا حسین، کربلا میں جس کی دادی کے حق مہر میں دریا ہو،
عزادارو تیر جگر، تیرا جگر پھٹ جائے گا۔ 3 نوکوں والا تیر اٹھایا۔ جس کے بنانے والے سے پوچھا گیا کیوں بنایا تھا؟ کہتا ہے میں نے جنگ کے حیوانوں کے لیے نہیں بنایا، میں نے جوانوں کے لیے نہیں بنایا۔ میں کہوں گا کمینی امت، مجھے اتنا بتا تیرے اصغر کا جرم کیا تھا؟ اجرکم علی اللہ عمر سعود کہتا ہے حرملا جلدی کر، ملعون نے کمان میں تیر جوڑا، مارنے کا ارادہ کیا، ہاتھ سے تیر گر گیا۔ مولانا جان علی کاظمی فرماتے ہیں پھر جوڑا پھر گر گیا، پھر جوڑا پھر گر گیا۔ عزاداروں پھٹ جائے گا تیرا جگر۔ یہ جملہ سن کر جب تیسری بار تیر گرا، عمر سعد ملعون لعنتی کہتا ہے حرملا تو بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گرتا، تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گرتا ہے؟ حرملا تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گرتا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، جب میں تیر مارنے لگتا ہوں تو کسی بی بی کی آواز آتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی، اور میرا صغیر بھی دیکھ۔ او میرا اجرکم علی اللہ عزاداروں، ایران کے ایک عالم نے 3 شہادتیں لکھی۔ ایک جملہ لکھا جناب اصغر کی، 3 شہادتیں لکھی ہیں جناب اصغر کی۔ پہلا جملہ اصغر کا آدھا عسکر کا سر کٹ گیا۔ اصغر ایک اور جملہ لکھا حضرت علی اصغر کہ ایک کان سے دوسرے کان تک تیر باہر ہو گیا، سے تیر باہر نکل گیا۔ ایک جملہ لکھا اصغر کا گلا کٹ گیا۔ کل میں ایک بات کر رہے تھے، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تینوں ظلم اصغر پر اکٹھے ہوئے ہوں، اور جب 3 نوکیں 3 تھی، ہر نوک نے تو کوئی کام کیا ہی تھا۔ اللہ تیری عبادت قبول کرے، اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزاداروں ایک جملہ اور کہنے دو کمینے کا تیر چل گیا، بابا کے ہاتھوں پہ علی اصغر ایسے تڑپا، یتمنمل علی صدن ابی کالطیر المصبوح من القفا۔ اور ملتان والوں کبھی پرندے کو تڑپتا دیکھا ہے؟ علماء کہتے ہیں کیسے تیر لگا اصغر بابے کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے۔ غریب بابا نے اصغر کے خون کا چلو بھرنا چاہا اور آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی نہ پھینکنا، بارش نہیں ہوگی، نانے کی امت پیاسی مر جائے گی۔ چاہا زمین کی طرف پھینکو، آواز آئی نہ پھینکو، سبزہ نہیں اگے گا، امت بھوکھی مر جائے گی۔ تو کیا کروں؟ حسین نے اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا اور کہا احاکذا الی جدی رسول اللہ، اسی حالت میں نانے کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا نانا پتہ نہیں میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین،
السلام علی علی بن الحسین۔ مومنوں، اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی حسین کتنا غریب تھا، حسین کتنا غریب تھا، جس نے ہاتھوں پر ذبح بیٹا اٹھایا ہوا ہو۔ علی اکبر گرے حسین پہنچا، علی قاسم گرے حسین پہنچا، غازی کے بازو کٹ کے گرے حسین پہنچا، اونو محمد نے زین چھوڑی حسین پہنچا۔ 10 محرم کو صبح علماء تمہیں عمل کرواتے ہیں، یہ وہی عمل ہے جو مولا حسین نے کیا تھا۔ چند قدم آگے جاتے پھر پیچھے آ جاتے، پھر آگے جاتے پھر پیچھے آتے، یہ وہی عمل ہے جو کربلا کے میدان میں مولا حسین نے کیا تھا۔ ذبح شدہ اصغر اٹھا کر کربلا کے میدان میں کبھی رباب کے خیمے کی طرف جانا چاہتے، پھر آگے جاتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے۔ پھر امام نے زہرا کے لال نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، ٹیلے کے پیچھے ایک ننھی سی قبر بنانی شروع کی۔ اصغر کا بدن بہت نرم ہے، نازک بدن ہے، حسین نے اصغر کو پتہ نہیں قبر میں کیسے لٹایا ہوگا۔ حسین ریت ڈالتا گیا اور اصغر کے سینے میں ریت ڈالی، چہرے پہ ڈالی ہوگی، شاعر نے لکھا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ علماء لکھتے ہیں وقت گزر گیا، حسین شہید ہو گئے۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، اصغر کو جب تیر لگا ہوا، ماں کے خیمے میں تھی، سکینہ خیمے میں تھی، رباب خیمے میں تھی، زینب خیمے میں تھی۔ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، ہرملا تڑپنے لگا، اور جس کو میں نے مارا تھا اس کا سر نہیں مل رہا۔ ایک کمینہ کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا تھا، ریت کے ٹیلے کے پیچھے قبر بنا رہا تھا۔ بہنیں سامنے کھڑی ہیں، ماں سامنے کھڑی ہے، پھوپھیاں سامنے کھڑی ہیں۔ سنا کہ کیا ہوا؟ 10 گھڑ سوار نکلے، ہاتھوں میں نیزے تھے، کربلا کی زمین پر نیزے مارنے لگے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، کربلا کی زمین پر نہ لگے، کوئی نیزہ رباب کے جگر میں لگا، کوئی نیزہ سکینہ کے جگر پر لگا، کوئی نیزہ زینب کے جگر پر لگا۔ ایک کمینے کا نیزہ لگا اور جب بلند ہوا خالی نہ تھا، اصغر کا لاشا تھا۔ سکینہ دوڑ پڑی اور رو کر کا غازی سے کہنے لگی چچا دیکھ میرا اصغر مارا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔